बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो मैं आप लोगों को ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगी। बहुत बिज़ी टाइम गुज़रा और उम्मीद है कि आप लोगों का टाइम भी बिज़ी गुज़रा होगा। तो लेकिन ये है कि अब छुट्टियाँ क्योंकि ख़त्म हो गई हैं तो अब हम वापस आते हैं अपनी रूटीन की तरफ और अपने लेक्चर्स की तरफ आ जाते हैं। जहाँ से हमने ये सिलसिला मुनक़ता किया था वहीं से हम इसको दोबारा शुरू करेंगे। और पाकिस्तानी जो निज़ाम तालीम है उसके हवाले से तालीमी पॉलिसियों की बात कर रहे थे हम लोग। और पॉलिसियों में से मैंने ऑलमोस्ट सभी पॉलिसीज़ जो हैं वो आपको करवा दी हैं। आज हम बात करेंगे आखिरी तालीमी पॉलिसी की जो कि 1998 से लेकर 2010 तक है। आपके सिलेबस में यहाँ पे ये आखिरी तालीमी पॉलिसी शो हो रही है। वैसे इसके अलावा भी कुछ तालीमी पॉलिसियाँ जो हैं वो मंजर आम पर आ चुकी हैं, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे इसको एज़ अ लास्ट जो एजुकेशनल पॉलिसी है उस डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी जैसा कि पिछली तालीमी पॉलिसी में मैंने आपको बताया था कि वो नवाज़ शरीफ के दौर में आई थी और आई थिंक फ़खर इमाम जो हैं, हाँ जी, फ़खर इमाम ने वो तालीमी पॉलिसी जो है वो अनाउंस की थी और बनाई थी और पास करवाई थी। और इसी तरह जो है यानी कि ये वाली जो तालीमी पॉलिसी है इसमें भी हम यही देखेंगे कि 1997 में वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की जो हुकूमत है वो दोबारा आ गई और उन्होंने नई तालीमी पॉलिसी तश्कील देने का हुक्म दिया। अब देखें, अगर ये लोग थोड़ा सा ध्यान करते और अपनी पिछली ही तालीमी पॉलिसी को रिकंटिन्यू कर लेते तो शायद अखराजात में कुछ कमी आ जाती, शायद टाइम कंजम्पशन में कुछ कमी आ जाती। लेकिन जो है पॉलिसी तश्कील देने का उन्होंने हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा नहीं जी, फिर तालीमी पॉलिसी बनाएं, यानी अपनी ही पॉलिसी में उनको डाउट हो गया और फिर उन्होंने दोबारा से नई तालीमी पॉलिसी बना दी। इस पॉलिसी को गौस अली शाह ने मार्च 1998 में पेश किया। अब तक यही तालीमी पॉलिसी राइज है। वैसे इसमें यही कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल पॉलिसियाँ और भी आ चुकी हैं। इस पॉलिसी के अहम खद्दोखाल हम देख लेते हैं जी। सबसे पहले इस्लामिक एजुकेशन। करारदाद पाकिस्तान और आईन पाकिस्तान की दफ़ा 13 के मुताबिक पहली मरतबा ये तस्लीम किया गया कि पाकिस्तानी शहरी के लिए कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के मौक़े फ़राहम करने की जो ज़िम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है, तलबा की इसके मुताबिक तरबियत करना ज़रूरी है। इस वजह से उन्होंने क्या किया कि कुरान पाक की तालीम को तमाम सतहों और दर्जों में लाजमी करार दे दिया। 6ठी से 12वीं जमात तक कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ाने का प्रोग्राम बनाया गया। इस्लामी तालीमात की तरबियती प्रोग्राम्स पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ कॉलेजेस और आर्म्ड फोर्सेस की अकेडमीज़ में भी शुरू करने का प्रोग्राम बनाया गया। ये भी तय किया गया कि दीनी मदारस को जदीद स्कूल्स की तर्ज पर ढाल कर दीनी मदारस की जारी करदा सर्टिफिकेट्स और डिग्रियों को तस्लीम किया जाएगा और हुकूमत की तरफ से उनको मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद इब्तदाई तालीम है जी। ये बात बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम की जा चुकी है कि तालीम हासिल करना हर शहरी का बुनियादी हक़ है। मौजूदा पॉलिसी में ये कहा गया कि हर शहरी को तालीम के मौक़े फ़राहम किए जाएंगे और ये काम कौन करेगा? रियासत करेगी। इस वक्त 71% बच्चे स्कूल में दाखिल होते हैं, जिनमें से 45% स्कूल के दौरान ही स्कूल के दौरान ही स्कूल छोड़ जाते हैं। मतलब कोई भी अपना एक जो लेवल है वो पूरा नहीं करते, प्राइमरी लेवल, मिडिल लेवल, कुछ भी। 2002 तक दाखिलों की शरह 90% करने का प्रोग्राम बनाया गया। असातिज़ा की तरबियत और मौजूदा निज़ाम की ख़राबियाँ दूर करने के लिए ख़ुसूसी प्रोग्राम बनाए गए। इसके अलावा मस्जिद स्कूल आ जाती है, वही चीज़ जो पीछे भी इन्होंने बताई थी। एलिमेंट्री एजुकेशन के मकासद हासिल करने के लिए 45,000 नए मस्जिद स्कूल खोले जाएंगे, जिनमें से 20,000 स्कूल मसाजिद में खोले जाएंगे और बाकी के रूटीन में जो स्कूल्स होते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये तय किया कि लाजमी और मुफ्त एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन का एक्ट जल्द ही असम्बली में पेश किया जाएगा। ख़वानगी में इजाफे के लिए 82,000 गैर रस्मी स्कूल खोलने का भी प्रोग्राम बनाया गया। गैर रस्मी स्कूल जो हैं वो थोड़े से कैजुअल अंदाज में होते हैं, जैसे लोगों के घरों में एक ट्यूशन के तौर पे लोग पढ़ाते हैं, तो वैसे गैर रस्मी स्कूल का बोर्ड लग जाता है। वहाँ पे हमारे गांव में भी अक्सर मैंने देखा है और भी जगहों पे मैंने देखा है गैर रस्मी स्कूल्स के बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन वो घर के अंदर ही जैसे रूटीन में
ٹیوشن پڑھائی جاتی ہے بچوں کو، ان کا تھوڑا سا سیٹ اپ اس قسم کا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہے جی، اس تعلیمی پالیسی میں پہلی بار یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ اساتذہ کے لیے ایک ضابطۂ اخلاق تشکیل دیا جائے۔ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں جائیں گے ہم لوگ۔ ضابطۂ اخلاق ہوتا ہے بیٹا کوڈ آف ایتھکس، ٹھیک ہے جی، یعنی اخلاقیات کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بنا دیے جائیں کہ یہ ایک اخلاقی سٹینڈرڈ ہے، ایک اخلاقیات کا لیول ہے، اس کے اوپر اساتذہ نے پورا اترنا ہے، غیر اخلاقی کام نہیں کرنا، غیر اخلاقی حرکت نہیں کرنی، کچھ بھی اپنے ان ایتھیکل قسم کا جو معاملہ ہے وہ انہوں نے نہیں کرنا۔ تو ایک پورے کا پورا ضابطہ ہوتا ہے، قاعدہ قانون، اخلاق کا، ٹھیک ہے جی۔ تو اخلاق کے لیے قاعدہ قانون بنا دیا جائے گا کہ یہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اور ان کے اوپر ٹیچرز نے ایتھیکلی پورا اترنا ہے، کیونکہ مے بی سکولز میں کچھ زیادہ مسائل ہوتے ہوں اساتذہ کے، کالجز میں بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، یونیورسٹی میں بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے کچھ ایسے رولز بنا دیے کہ اساتذہ کے جو یہ مسئلے مسائل ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہیں یا کچھ بھی کلیشز وغیرہ ہیں، یہ زیادہ نہ چڑھ سکیں اور تعلیمی بہتری کے لیے اسے نافذ کیا جائے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے یہ تجویز کیا گیا کہ 17 سے 23 سال کی عمر کے کم از کم 7% نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع دیے جائیں گے، کیونکہ اس وقت جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس وقت ہم لوگ گریجویٹ لیول پہ تھے، آگے چل کے ماسٹرز کرنا تھا، تو یہ کہا جاتا تھا کہ 4% لوگ ہیں جنہوں نے ایم اے کیا ہوا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو 7% نوجوانوں کی وہ بات کر رہے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ اس پالیسی میں اعلیٰ تعلیم کے لیے سائنس اور آرٹس دونوں میں برابر شرح سے داخلہ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ اعلیٰ تعلیم کے مواقع میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ مواقع میں اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے عام طور پہ یونیورسٹیاں بڑے شہروں میں ہوتی ہیں اور بڑی جگہوں پہ ہوتی ہیں، تو سارے بچے وہاں تک جا نہیں سکتے، ان کی ایکسیس نہیں ہو سکتی، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یونیورسٹیاں جو ہیں یا اس طرح کے ادارے چھوٹی سطح پہ بھی بنائے جائیں گے تاکہ زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ یونیورسٹیوں کو مزید کیمپس کھولنے کی اجازت دی جائے گی، یہ دیکھیں وہی بات آگی جو میں کر رہی تھی۔ داخلے میرٹ پر کیے جائیں گے، ڈگری کی سطح کی تعلیم کو بین الاقوامی معیار کے مطابق بنایا جائے گا، اچھی شہرت کے عمل کالجز کو ڈگری جاری کرنے اور نصابات جیسے معاملات میں خود مختاری دی جائے گی۔ یونیورسٹی اساتذہ کو عام گریڈ سے زیادہ شرح کی تنخواہیں دی جائیں گی۔ تعلیمی مقاصد کے حصول کے لیے بجٹ کا جو شرح ہے وہ بڑھا کر GDP کا 4% کرنے کا پروگرام بنایا گیا، کیونکہ اس وقت صحت کا محکمہ اور تعلیم کا محکمہ یہ سب سے لوور لیول پہ جا رہے ہیں، ان کو 2 یا 3% ملتا ہے ٹوٹل میں سے، تو وہ انہوں نے کہا کہ بڑھا کے جو ہے وہ 4% کر دیں گے۔ اب GDP جو ہے یہ اسٹینڈس فار گراس ڈومیسٹک پروڈکشن یا پروڈکٹ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پالیسی جو ہے یہاں پہ ہماری اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ اب ان تمام پالیسیوں کا جتنی بھی اس چیپٹر میں ہم نے پالیسیز ڈسکس کی ہیں ان کا ہم آن دی ہول سب پالیسیوں کا ایک اوور ویو کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں تعلیمی پالیسیوں کا جائزہ لیتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ 1947 سے اب تک جتنی حکومتیں تبدیل ہوئیں سب نے اقتدار حاصل کرنے کے بعد تعلیمی پالیسی میں تبدیلی کو ضروری سمجھا۔ ابھی میں بات کر رہی تھی نا کہ چاہے ایک حکومت دوسری دفعہ آ گئی ہے لیکن انہوں نے کیا کرنا ہے، پالیسی چینج کر دینی ہے، جبکہ سب پالیسیوں کے مقاصد میں یکسانیت پائی جاتی ہے، یعنی مقصد ایک ہے تو پھر بار بار کیوں چینج کر رہے ہیں؟ کرنا ایک ہی طرح کا کام چاہتے ہیں سارے لوگ، پھر تبدیلی کیوں آ رہی ہے؟ اسی کو چلنے دیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ تعلیمی پالیسی قومی پالیسی ہوتی ہے اور اسے حکومت بدلنے کے ساتھ تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ تعلیمی پالیسی کے مقاصد کے حصول کے لیے لمبی مدت کی سرمایہ کاری کی بہت ضرورت ہے۔ لمبی مدت کی سرمایہ کاری، یہ جو منصوبے میں نے آپ کو بتائے تھے شاید آپ لوگوں کو یاد ہو، منصوبہ جس میں انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، جس میں جو ہے اپنا پیسہ لگایا جاتا ہے اور ادارے وغیرہ بنانا اور کئی طرح کے کام کرنے، تو وہ کہتے ہیں کہ لمبی مدت کی سرمایہ کاری ضروری ہے، یعنی ایک حکومت آئی ہے اس نے ایک منصوبے کو ٹھپ کر دیا، ادھر ہی ختم کر دیا، اس نے کہا نہیں جی ہم نیا پیسہ لگائیں گے نئے منصوبے پہ، وہ منصوبہ بیچارہ ادھر ہی ادھورا کھڑا ہوا ہے، اس کو کسی نے پورا نہیں کیا، نیا تماشا شروع ہو گیا ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ کنسٹرکشن وغیرہ یہ سارے بڑے لمبے کام ہوتے ہیں،
ان میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے، جو منصوبے چل رہے ہوتے ہیں ان کو چلنے دینا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں تعلیمی پالیسیوں کے مقاصد حصول کے لیے، ان کے حصول کے لیے اچھے ترقیاتی منصوبے بھی بنائے گئے، لیکن ان منصوبوں پر عمل درآمد نہ کیا گیا، اس لیے آج تک تعلیمی مقاصد کا حصول ممکن ہی نہیں ہوا۔ یعنی جس مقصد کے لیے ہم نے یہ کام شروع کیا تھا وہ ہو سکا ہی نہیں ہے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے مفاد کی خاطر، اپنے نام کا ٹیگ لگانے کی خاطر پالیسیاں تبدیل کی ہیں، جبکہ مقصد پھر بھی حاصل نہیں ہوا، کیونکہ وہ بار بار جب ایک چیز چینج ہو رہی ہے وہ رک نہیں رہی ایک جگہ پہ، اس کو استحکام نہیں نصیب ہو رہا، مضبوطی نہیں ہو رہی، تو اس نے پھر اپنا کام تو نہیں نہ کرنا۔ تو یہ ہمارا چیپٹر تھا تعلیمی پالیسیز کے حوالے سے۔ 3 چیپٹرز ہمارے مکمل ہو گئے ہیں، 2 چیپٹرز ہمارے رہ گئے ہیں، ماشاءاللہ بڑا اچھی ترتیب سے ہم لوگ چل رہے ہیں۔ تو مجھے نہیں پتا کہ کتنے بچے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں یا کتنوں کی ایکسس ہے اس تک، لیکن بہرحال اگر یہ ہمارا چھٹیوں کے اندر ہمارا سلیبس مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ جیسے ہمارے کالجز اوپن ہوں گے خیر خیریت سے اللہ کرے، تو یہ آپ کی ریویژن شروع ہو جائے گی، بار لیکچرز نہیں ہوں گے، آپ لوگ اپنے آپ کو ریویژن کے لیے مینٹلی اور فزیکلی پریپیئر کر لیں۔